دوستو اللہ کا ایک پیارا سا نام یا باقی اس کو علماء کرام نے ختم خواجگان کے اندر یا باقی انت الباقی ذکر کیا ہے۔ دوستو اس کلمے کو پڑھنے کے 7 بڑے فائدے ہیں، اور اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، کون سے وقت میں کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے اور کس مقصد اور نیت سے کرنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان فوائد کو جان لیتے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے 7 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 4، دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، مصیبتوں اور آفتوں اور فتنوں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 6، ایمان پر خاتمے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی خاص قربت حاصل ہوتی ہے۔ دوستو یہ 7 بڑے فائدے ہیں اس عمل کو کرنے کے۔ آئیے ہم یا باقی انت الباقی اس اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس نام کے وظیفے کو کس ترتیب سے کرنا ہے، کون سے وقت میں کرنا ہے اور کس نیت سے کرنا ہے جانتے ہیں۔ دوستو اللہ کا یہ صفاتی نام ہے یا باقی، یعنی کہ اس کا معنی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ کے اس صفاتی نام کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فانی دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ فرماتے ہیں، عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں وسعت اور دوام عطا فرماتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس ترتیب کو سمجھتے ہیں کہ اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ جو بھی عمل کریں اس عمل کے اندر آپ اپنی نیت کو صحیح کر لیں۔ جو بھی عمل آپ کریں، جو بھی وظیفہ آپ کریں، سب سے پہلے آپ کو اپنی نیت درست کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جائز حاجتوں کے لیے آپ یہ نیت کریں کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی تمام جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ نمبر 2، اس کا آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ پاکیزگی کا مکمل خیال رکھیں۔ آپ مکمل باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور وقت اس کا یہ ہونا چاہیے سب سے افضل وقت تہجد کے بعد کا وقت ہے۔ اگر ممکن نہ ہو، آپ اگر تہجد میں نہ اٹھ پاؤ تو آپ فجر کے نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر فجر کے بعد بھی آپ سے اگر یہ عمل نہ ہوا تو عصر کے بعد آپ اس عمل کو ضرور کیجئے۔ 3 وقت ہے تہجد کی نماز کے بعد کا، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو اب یہ بتا دیتا ہوں کہ عمل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا باقی انت الباقی اس تسبیح کو کس انداز میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے اور درود ابراہیم آہستہ آہستہ 11 مرتبہ پڑھے، یا آپ کو جو درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یا باقی انت الباقی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت آسان ہے، بہت کم وقت کے اندر یا باقی انت الباقی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں وقت کی تنگی کے حساب سے، تو آپ کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس سے کم آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس وظیفے کو، اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے آپ 313 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آخر میں پھر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، یا جو درود آپ کو یاد ہو آپ وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کا اب مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دل سے دعا مانگے۔ آپ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ تو باقی ہے، میں فنا ہونے والا ہوں، اپنی رحمت سے میرے تمام کاموں کو آسان فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری عمر میں خیر و برکت عطا فرما، مجھے دین و دنیا کی تمام کامیابیاں عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو آپ مانگ سکتے ہیں وہ آپ اللہ سے جائز حاجات طلب کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ آپ اگر اس عمل کو 11 دن کر سکتے ہیں تو آپ 11 دن کیجئے۔ آپ کی حاجت ضرورتیں 11 دن میں اللہ کے جانب سے مکمل ہو گئی تو آپ اس کو 11 دن تک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو 21 دن، 41 دن یا 90 دن تک بھی کر سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں، اس عمل کو مسلسل کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کا
तहज्जुद के बाद ना हो सका तो आप फजर के बाद कर ले, फजर के बाद ना हो सका तो असर के बाद कर ले, लेकिन इस अमल को छोड़े ना, इस अमल को तर्क ना करे। इससे इस अमल की बरकत से अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा, कारोबार में खूब तरक्की होगी, अल्लाह दुश्मनों की हसद से आपकी हिफाजत फरमाएगा, दुश्मनों के शर से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। आपके दिल को इस अमल की बरकत से बहुत ज़्यादा इत्मीनान और सुकून हासिल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल की बरकत से आपको मुसीबतों, आफतों और फितनों से बचाएगा, जैसे कि आजकल फितनों का दौर है। और अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका ख़ात्मा ईमान पर फरमाएगा और अल्लाह की ख़ास रहमत आपके करीब होगी। दोस्तों, ये अमल बेहतरीन अमल है, अल्लाह वालों का अमल है। इस अमल को सिलसिले नक्शबंदिया के ख़त्म ख्वाजगान के अंदर इस कलीमे को ज़िक्र किया गया। दोस्तों, मुबारक कलीमा है, मुबारक अमल है। इस अमल को संभाल कर रखें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाज़िमन सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।